جب آپ باطن میں اوپر جائیں پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ جو نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، چاند، سورج، حجر اسود، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان نشانیوں سے بڑھ کر تو تم ہو۔ اگر حجر اسود ہی کافی ہوتا امام مہدی کی پہچان کے لیے تو نمائندہ مہدی کو بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حجر اسود کو تو صرف چومتے ہو جا کے۔ وہ جو نمائندہ اس کا ہو وہ تو بولے گا، وہ تو لوگوں کو کنونس کرے گا۔ اس سے تو چوم کے گناہ ہی جھڑیں گے نا، وہ تو تم کو اوپر پہنچا دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، تو جب ابن مریم کی بات آئے گی تو معلوم یہ ہوگا کہ جسم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ روح کے تو ماں نہیں ہے نا بی بی مریم۔ کیوں بھائی؟ روح کی تو کوئی ماں نہیں ہوتی نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نام لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، دیکھیں میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَقَوْلِهِمْ، ان لوگوں کا کہنا ہے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ یہودیوں کا یعنی رومنز کا یہ کہنا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، ان کا قتل ہی نہیں ہوا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو مصلوب کیا گیا۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم، بلکہ ان کے لیے ایک شک وہاں پر بنایا گیا۔ شک کیا تھا؟ کہ ان کی شباہت میں ان کے نفس کا ایک جثہ وہاں صلیب پر موجود تھا۔ لوگوں نے دیکھا، چونکہ شباہت تھی تو سمجھا کہ یہ عیسیٰ کا جسم ہے، لیکن تھا وہ لطیفہ نفس کا جثہ۔ شک یہ تھا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت اٹھا لیا۔ اچھا، اب عالم بالا کی تو بات چھوڑ دو، وہاں تو ایجنگ پروسیس ہے ہی نہیں۔ آج آپ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کی بات کریں، اصحاب کہف کی بات کریں، جس کے اوپر قرآن مجید میں پورا کا پورا ایک چیپٹر، پوری سورہ ہے، سورۃ الکہف، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، حدیثوں میں لکھا ہے کہ اگر آخری زمانے میں کوئی سورۃ الکہف کی تلاوت روزانہ کرے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو سورہ کہف میں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواری تھے، جب یہ واقعہ صلیب کا ہوا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، اپنی جان بچاؤ جا کے۔ چلتے چلتے انہوں نے جو ہے پہاڑ کے قریب اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تو قریب ہی انہیں غار ملا، غار میں جا کے وہ بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، سو گئے، اور سوتے سوتے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 300 سال کا مراقبہ طاری کر دیا۔ اور یہ مراقبہ، اب آپ ذرا توجہ فرمائیے کہ 2000 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، 300 سال کا مراقبہ ان کو لگا، تو اب تک 300 سال کے کتنے مراقبے لگ چکے ہوں گے؟ کم و بیش 7 مراقبے لگ چکے ہیں 300 سال کے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو عالم بالا میں جا کر کے رہے اور ان کا ایجنگ پروسیس بند ہوا، یہ زمین پر ہوتے ہوئے مراقبے کی صورت میں ان کا ایجنگ پروسیس رک گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی سن لیجئے کہ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا رخصتی کا وقت ہوا تو ان ایام میں آپ احادیث کا مطالعہ کر رہے تھے تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک حدیث ان کی نظروں سے گزری، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پڑھ کے غوث پاک کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ امام مہدی سے ملاقات کریں۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ مراقبہ لگایا، عالم ارواح میں پہنچے۔ عالم ارواح میں پہنچے تو وہاں امام مہدی کی روح تھی ہی نہیں، تو یہ دل میں حسرت رہ گئی کہ امام مہدی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے پوتے کو بلایا اور کہا، حیات المیر اس کا نام، اس کو کہا کہ جب تک تم امام مہدی علیہ السلام کو میرا سلام نہ پہنچا دو اس وقت تک مرنا نہیں۔ اب وہ حیات المیر جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک جگہ ہے، مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں وہ یا اس سے باہر ہے یا کہاں ہے،
لیکن اس کو 12 کوہ کہتے ہیں۔ پاکستان میں تو لوگ غلط پڑھتے ہیں نا، کوہ کیا ہوتا ہے؟ کوہ ہے، جیسے کوہ نور، آپ اس کو کہتے ہیں کوہ نور، کوہ کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے۔ تو 12 کوہ کے مقام پر حیات المیر نے کم و بیش 600 سال گزارے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات سمجھنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو سرکار گوھر شاہی نے عوامی سطح پر بیان فرمائیں، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سرکار نے عوامی سطح پر تو بیان نہیں فرمائیں، لیکن اپنے خاص لوگوں کے درمیان بیٹھ کر سرکار نے ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ جس طرح سرکار نے یہ فرمایا کہ لال باغ میں حیات المیر مجھے ملنے آئے تھے، یہ سرکار سے سنا ہے میں نے خود۔ ان کا یہ خیال تھا کہ امام مہدی ان کو پہچانیں گے نہیں، لہٰذا جب وہ آئے تو سرکار نے ان کو بٹھایا۔ وہیں لال باغ میں کسی نے ایک ڈھابا سا بنایا ہوا ہے اور وہ بندہ سرکار کو جانتا ہے۔ سرکار نے چونکہ لال باغ میں 3 سال گزارے تو وہ بندہ جانتا ہے۔ تو جب سرکار اس کے ڈھابے کے چارپائی پہ جا کے بیٹھے تو اس نے فوراً سرکار کے لیے کھانا لا کے رکھ دیا۔ وہ فوراً حیات المیر نے کھانا اٹھا کر کے اپنے پاس رکھ کے کھانا شروع ہو گئے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ وہ کھانا انہوں نے کھا لیا تو وہ بندہ جب دوبارہ آیا ڈھابے والا، اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو کھانا اس نے کھا لیا ہے، سرکار نے تو کھایا ہی نہیں ہے۔ تو وہ اور کھانا لے آیا سرکار کے لیے اور رکھ کے چلا گیا، وہ بھی کھا لیا انہوں نے اور پھر سلام پہنچایا۔ تو سرکار نے ان کو بتایا کہ ہمیں معلوم ہے تم کون ہو، لیکن شکر کرو کہ ہم نے اپنے آپ کو تمہارے سامنے چھپایا نہیں تاکہ تم سلام پہنچا دو۔ اگر ہم اپنے آپ کو تم چھپا لیتے تو تم یہاں 2500-3000 ہزار سال تک وہ پہاڑ کے اوپر ہی بیٹھ کے امام مہدی کا انتظار کرتے رہتے۔ کیونکہ سرکار اگر اپنے آپ کو چھپائیں، باطنی چادر پہن لیں تو سرکار کو کون جان سکتا ہے؟ تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے، ان لوگوں کے لیے یعنی اینٹی ایجنگ پروسیس اللہ تعالیٰ نے روا کر رکھا ہے، جنہوں نے امام مہدی سرکار گوھر شاہی کو سلام پہنچانا ہے۔ سلام پہنچانے والوں کی عمریں جو ہیں رک گئیں۔ اچھا، اب ہم نے اس کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم نے ایک اور شخص کو دیکھا۔ اس خاتون کا نام ہے شہناز، برمنگم سے اس کا تعلق۔ سرکار سے ملنے کے لیے وہ آتی، ابھی بھی جب سے وہ سرکار سے ملی ہے وہ ہمارے پاس ہی رہتی ہے۔ جب سے سرکار سے وہ ملی ہے نا، اس نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا، وہ ہمارے پاس ہی رہتی ہے۔ تو اب جو آپ دیکھیں کہ اس کو ہمارے پاس رہتے ہوئے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو اس شہناز کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ یہ جو شہناز ہے یہ ہماری خاص روح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کی عمر کو روک دیا تھا۔ اب وہ حیات المیر تو ہمارے سامنے نہیں ہے، شہناز تو ہمارے سامنے ہے۔ کیوں بھائی؟ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جڑی ایسی محیر العقل محرکات اور عجوبات ہیں، جب آسان اردو میں میرے پاس لفظ نہیں ہوتے ہیں تو پھر مجھے وہ لفظ بولنے پڑتے ہیں۔ سرکار گوھر شاہی کی ذات والا سے جڑی ایسی حکایتیں ہیں کہ جن کرشمات قدرت کی توقع آپ کو امام مہدی سے نہیں ہوگی نا، وہ امام مہدی کو سلام پہنچانے والوں میں مل جائیں گی کہ انہوں نے سیدنا گوھر شاہی کو سلام پہنچانا ہے۔ تو ان کے لیے ایسے محرکات ہوں گے جو اولیاء، سلطان، فقراء، عشاق، انبیاء، اولیاء کے ساتھ نہیں ہوئے۔ اب آپ دیکھیے کہ سرکار ایسی تصاویر موجود ہیں جو اخباروں میں آئی ہیں۔ ایک تصویر میں نے سرکار کی ایسی دیکھی کہ جس میں سرکار کعبے میں کھڑے ہوئے ہیں، اخباروں میں آئی، کعبے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور کعبہ ایسا نہیں ہے جیسا آج ہے۔ کعبے کی جو عمارت ہے وہ دیکھنے سے نظر آ رہی ہے کہ جیسے کم و بیش 1000 سال پرانی ہو۔ دیکھو اب کعبے کی کوئی
ریسنٹ تصویر تو نہیں لگتی آپ کو؟ یہ لگتی ہے کیا؟ اب بتائیے کہ یہ جسم کون سا ہے کہ نہیں؟ پھر ایسا بھی ہوا کہ سرکار حیدرآباد میں کوٹری میں ہے اور لوگوں نے سرکار کو مکے میں بھی دیکھا، انہی دنوں میں مدینے میں بھی دیکھا۔ اب یہ دیکھیں تصویر، یہ بھی اخبار میں تصویر آئی ہے، سرکار بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، دیکھ لیجیے۔ حیدرآباد میں ایک لڑکا تھا، وہ سرکار کو مانتا تھا، اس کا باپ مولوی تھا، وہ اپنے باپ کو بولتا کہ میرے مرشد سے، سرکار سے آپ ملاقات کریں، تو وہ نہیں مانتا تھا۔ خیر اس کا باپ جو ہے وہ حج پہ چلا گیا، مکے میں رہا، پھر مکے میں جب تھا وہ، اس وقت جو ہے ایک بزرگ اس کے پاس آتے، اس کے ساتھ بیٹھتے، کھانا وانا اس کو کھلاتے، پھر وہ اپنے دن پورے کر کے مکے سے مدینے پہنچا تو دیکھا کہ وہ بزرگ مدینے میں پہلے ہی موجود ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے وقت گزارا اور بڑی جو ہے یعنی اس کو صحبت عطا فرمائی۔ خیر وہ حج کر کے واپس جب پاکستان آئے تو ان کے بیٹے نے اسے ضد کی کہ بس اب ایک دفعہ تو آپ ملاقات کر ہی لیں، تو وہ کہنے لگے کہ یار مرشد تو مجھے مل گیا ہے، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا میری خاطر ایک دفعہ چلے جائیں۔ اب جب وہ بندہ جو سرکار کو مانتا نہیں، مولوی، جب وہ پہنچا ہے سرکار پر نظر پڑی ہے تو چیخ پڑا، وہ کہنے لگا یہی تو تھے جو مکے میں مدینے میں میرے ساتھ مہینہ انہوں نے گزارا، 40 دن گزارے۔ سرکار نے مسکراتے ہوئے جیسے سرکار کی ادائیں فرمائی، یہ لوگ بیٹھے ہوئے، پوچھ لو میں تو یہیں تھا، میں تو نہیں گیا مدینے، میں تو نہیں گیا مکے۔ سرکار گوہر شاہی کے بارے میں ایک لفظ جو سب سے زیادہ آج ضروری ہو گیا ہے بتانا، وہ کیا ہے؟ جس طرح اللہ عالم وحدت سے عالم کثرت میں آتا ہے، اسی طرح امام مہدی عالم وحدت سے عالم کثرت میں آئے ہیں۔ وہاں پر اس نے اپنی صفات کا اظہار کیا ہے، یہاں امام مہدی نے اپنے اجساد کا اظہار کیا ہے۔ مختلف لفظ میں جسد ہی کہوں گا، جسم کہوں گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، جسم ایک ہی کو کہیں گے، اس کو جسد کہہ دیتے ہیں۔ 1000 سال پہلے بھی کعبے میں موجود ہیں، 1000 سال کے بعد بھی کعبے میں موجود ہیں۔ جس وقت یہ جہاز اترا ہے PIA کا، حاجیوں کو لے کے آیا ہے جدہ سے اور اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سرکار، اس وقت سرکار واشنگٹن DC میں تھے، کیا کہیں گے؟ تو جو ذات ریاض الجنہ میں بیٹھی ہے وہ عالم وحدت ہے، اور جو یہاں مختلف طریقوں سے، مختلف اجساد سے، مختلف جسوں سے، کبھی صورت میں کبھی سیرت میں سامنے ظاہر ہوئی ہے، وہ عالم کثرت گوہر شاہی ہے۔ عالم جب آپ باطن میں اوپر جائیں پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ جو نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، چاند، سورج، حجر، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان نشانیوں سے بڑھ کر تو تم ہو۔ اگر حجر اسود ہی کافی ہوتا امام مہدی کی پہچان کے لیے تو نمائندہ مہدی کو بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حجر اسود کو تو صرف چومتے ہو جا کے، وہ جو نمائندہ اس کا ہو وہ تو بولے گا، وہ تو لوگوں کو کنونس کرے گا۔ اس سے تو چوم کے گناہ ہی جھڑیں گے نا، وہ تو تم کو اوپر پہنچا دے گا بھئی، اس کو چوم کے گناہ ہی جھڑیں گے نا تمہارے۔ اب تمہاری اپنی سوچ کے اوپر ہے کہ تم نے صرف گناہ جھڑوانے ہیں یا اوپر تک جانا ہے۔ اوپر تک جانا ہے تو حجر اسود مدد نہیں کرے گا، اس کے لیے اس کے پاس جانا ہوگا نا جس کو بٹھایا ہے اس نے۔ اگر یہ صرف گناہ دھوتا ہے، وہ اوپر پہنچاتا ہے، تو پھر زیادہ ضروری تو وہی ہوا نا۔ یہ تو ریفرنس ہی ہے نا، یہ عام لوگوں کے لیے ہے نا، خاص لوگوں کا حجر اسود تو کوئی اور ہی ہوگا نا۔ یہ عاموں کے لیے ہے جن کا کوئی مرشد نہیں ہے کہ وہاں جائیں، چومیں چاٹیں، گناہ بخشوائیں، لیکن جو خاص لوگوں کے لیے ہوگا وہ تو کوئی اور ہی ہوگا نا۔ وہ ایسا ہوگا تو وہ بیٹھو گے تو تم کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا۔ ہاں، اس کا بھی کچھ کرم فرما دیجیے کہ عام یعنی جو امام مہدی کے پیروکار ہیں وہ نشانیوں سے بڑھ کر ہیں، کس طرح سے سرکار؟ بھائی بڑھ کر ہو گئے نا جی سرکار، کہ جب قانون اس کا یہ ہے کہ عالم احدیت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا،
جب حضور پاک بھی گئے تھے معراج شریف میں تو وہ جو کہتے ہیں قاب قوسین او ادنا، تو وہ قاب قوسین کیا ہے؟ وہ عالم احدیت اور عالم وحدت کی باؤنڈریز ہیں. تو یہ دونوں عالم ایک دوسرے کے قریب آئے یوں، جیسے کہ دو سیارے آپس میں یوں ٹکرا جاتے ہیں یوں. ابھی تک آپ نے یہی سنا ہے کہ حضور جا کے اللہ سے بغل گیر ہوئے. یہ بغل گیر ہونے والی بات جو معرفت کی تعلیم ہے اس میں غلط ہے، کیونکہ عالم احدیت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے اپنے انجمن کے پلیٹ فارم سے بڑے بڑے جو ہمارے اچھے اچھے بھائی دوست تھے، جیسے سعید بھائی تھے، وہ کہتے تھے بغل گیر ہوئے. ہم نے بھی یہی کہا، اب کیا لوگوں کو بتائیں حقیقت کیا ہے. جس طرح ایک اور لڑکا تھا راشد، وہ بھی یہی بات بولتا تھا، لیکن ہمیں اس وقت بھی پتا تھا، آج سے 35 سال پہلے بھی، کہ یہ غلط ہے. اور بھی بڑی بڑی غلط باتیں لوگ بولتے رہے کہ سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، جیسا ابو بکر نے کھردرا لباس پہنا ہے سب ایسا پہن لیں. ایسا کچھ نہیں ہوا، سب جھوٹ تھا. تو یہ قاب قوسین او ادنا، اس کے اندر یہ جو مقام ہے، مقام عالم وحدت، یہاں پر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہیں؟ حقیقت محمدی. یہ حقیقت محمدی وہ مقام ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مقیم ہے. کیا مقیم ہے؟ ہاں. اور وہ جو مقام محمود ہے وہاں پر حضور کا لطیفہ انا مقیم ہے. اور یہ عالم وحدت کا پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لطیفہ اخفا موجود ہے. اچھا، اب کیا ہوا ہے کہ اب جب حضور یہاں سے معراج پر گئے ہیں تو پھدکتے ہوئے گئے ہیں، یہاں سے چھلانگ لگائی، یعنی حقیقت محمدی پہ جا کر رکے. یہ نہیں تھا کہ اڑ کے یوں جا رہے ہیں، یوں اچک کے وہاں پہنچے مقام حقیقت پر، اچک کے مقام محمود پر پہنچے، اچک کے مقام اخفا پر پہنچے. اور ان ہر جگہوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے جلووں کو دیکھا. قرآن مجید میں تو آیا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر دیکھا. سدرۃ المنتہا کے مقام پر کیوں، کہاں دیکھا؟ کون سا مقام تھا؟ کس جگہ دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے آگے پیچھے کیا ہے؟ تم جاؤ گے، دیکھو گے، تب پتا چلے گا نا. یہ دو لفظ قرآن کے پڑھ کے تشریح کر لو گے تم مقام حقیقت محمدی کی اور شب معراج کی. جب تم اس راستے سے گزرو گے، دیکھو گے، ارے یار وہاں تو صرف یہ لکھا ہے کہ بھئی سدرۃ المنتہا کے قریب نیچے آتے ہوئے اوپر جاتے ہوئے دیکھا. کون سا مقام ہے وہ؟ اب یہ سدرۃ المنتہا کا نام سنا ہے نا؟ یہ سدرۃ المنتہا ایک ایسا درخت ہے کہ جس درخت کے پتوں میں اس میں محمد کا نور ہے، اس میں احمد کا نور ہے، اس میں محمود کا نور ہے، اس میں حامد کا نور ہے، اس میں ذات اللہ کا نور ہے، اس میں ذات اللہ کا نور ہے. یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مختلف قسم کے اس میں ذات ہے. اس میں ذات اللہ کا تیسری دفعہ نور ہے، اس میں ذات اللہ کا چوتھی دفعہ نور ہے، اس میں ذات اللہ کا 5ویں دفعہ نور ہے. 7 مختلف قسم کے اس میں ذات ہیں، اور یہ ہر اسم ذات کا تعلق ایک طفل نوری سے ہے. اور ایک اسم ذات وہ ہے جو اسم ذات بمائے جسم اسم ذات ہے، وہ برآمد ہوا ہے عکس اول سے، اور امام مہدی نے وہ لوگوں کو عطا کیا ہے. اسی کے لیے بازار مصطفیٰ کا کہا گیا کہ ایک دن آئے گا اے گوہر شاہی، تیری گلی میں بازار مصطفیٰ لگے گا جس کا خریدار خود اللہ ہوگا. اچھا، اب جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ جو لمبا چوڑا جو لیکچر دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ قاب قوسین ان دو جو عالمین ہیں ان کا آپس میں ٹکرانا ہے، وہاں جا نہیں سکتے. تو کیا عالم ہوگا اس انسان کا، خاکی بشر کا، کہ جس کے وجود میں عکس ریاض آ گیا اور اس کے طفیل، اس کی بدولت وہ عالم احدیت کے اوپر سے پرواز کر کے ریاض الجنہ پہنچ گیا. اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ یہ امام مہدی کی شان کی ابتدا ہے.
کیونکہ اس کا تعلق تو امام مہدی سے ہے ہی نہیں، ان کے غلاموں سے ہے۔ اب تم پڑھ رہے ہو نا قرآن مجید میں قاب قوسین تو کیا سمجھ میں آیا تمہارے؟ سینگ از بلیونگ، جاؤ گے دیکھو گے تو پھر پتہ چلے گا قاب قوسین کیا ہے۔ جب ہم مسجد اقصیٰ گئے یروشلم میں، جب مسجد اقصیٰ گئے تو قرآن مجید میں مسجد اقصیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کی رحمتوں نے چاروں طرف سے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جب مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں وہ ساری رحمت جو گھیر رکھی تھی وہ خود بخود سکڑ کے قلب میں آ گئی۔ اور ہم نے تو چاہا کہ ایک دفعہ کے اندر جائیں، لیکن آواز آئی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، لہٰذا پھر ہوا کیا؟ آواز آنے کے باوجود بھی جی چاہ رہا تھا کہ دیکھ لیں۔ او مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف میں نے کوئی چکر لگائے ادھر ادھر، ہم کو گیٹ ہی نظر نہیں ملے۔ تو اب مسجد اقصیٰ کے ارد گرد قرآن مجید نے کہا ہے کہ بارکنا حولہ لنریا من آیاتنا، کہ ہماری جو نشانیاں ہیں انہوں نے رحمت کے ذریعے اس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یعنی ایسی چیز ہے۔ ایک بات سمجھ لو، اللہ کے نزدیک جو مقام مسجد اقصیٰ کا ہے وہ مقام خانہ کعبہ کا نہیں ہے۔ ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو بھاڑ میں جاؤ۔ مسجد الحرام کا ذکر تو کیا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ چاروں طرف سے رحمت میں گھیرا ہوا ہے۔ نہیں کہا ہے کہیں، اس کے لیے کہا ہے مسجد الاقصیٰ۔ اس کو مسجد الاقصیٰ کیوں کہا؟ اقصیٰ کا مطلب ہے اوپر جانا۔ اس کی ویلیو صرف اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شب معراج کی پرواز کی تھی، وہاں پر ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں سے پرواز کی اور وہاں سے گئے۔ اسی کے اوپر ڈوم آف راک بنا ہوا ہے۔ جو ڈوم آف راک جو ہے، جس کو راک کہہ رہے ہیں، وہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضور شب معراج پہ گئے تھے۔ اور آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی، جو دیوار گریا کے سامنے میں کھڑا ہوں، جس مقام پر میں کھڑا ہوں، خدا کی قسم جب میں وہاں کھڑا ہوا تو آواز آئی کہ حضور کے براق اور حضور یہیں کھڑے تھے۔ اس مقام پر کھڑے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور مسجد الحرام سے ڈائریکٹ اوپر کیوں نہیں گئے، یہاں آئے پھر یہاں سے اوپر گئے؟ کوئی تو خاص بات ہو۔ یہ مقام دی دیکھیے، یہ میں کوئی عبادت نہیں کر رہا، یہ آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا ہوں منظر۔ یہ دیوار گریا ہے۔ اب آگے کی بات سنیں۔ جب سرکار امام مہدی گوہر شاہی تشریف فرما ہوں گے تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر یہودی قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ اس لیے لے کے گیا کہ امام مہدی نے بھی وہاں آنا ہے، ورنہ وہیں سے چلے آتے۔ اور پھر اللہ کا تو ارادہ تھا ہی نہیں کہ وہ تمہارا قبلہ چینج کرے، اللہ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو قرآن مجید نے کہا کہ بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بار بار آسمان کی طرف آپ کا اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب جہاں آپ کی دل کی رضا ہے وہ اپنا قبلہ بنا لیں اپنی امت کے لیے۔ اللہ کا تو ارادہ نہیں تھا نا، حضور کی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ نے یہ کیا، اپنے حبیب کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ کیا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اور ہم نے بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ لیا ہے، تو پھر جہاں آپ کی رضا ہے وہاں اپنا رخ انور کر لیجئے، جہاں آپ کی رضا ہے۔ اب یہ دیکھیے کعبے کی طرف، کعبے کا ذکر تو نہیں کیا اللہ نے کہ کعبے کی طرف کر لو، جہاں آپ کی رضا ہے۔ اس وقت اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انڈیا کی طرف کر لیتے تو وہ قبلہ بن جاتا، پاکستان کی طرف کر لیتے تو وہ قبلہ بن جاتا۔ ارے قبلہ مصطفیٰ کی خواہش کا نام ہے، عمارت کا نام نہیں ہے۔
مصطفیٰ کی خواہش ہے قبلہ. اور جب یہ نماز کے وقت جو یہ معاملہ ہوا تو حضور کے بعد مولا علی کھڑے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ ابو بکر کھڑے تھے، پھر عمر تھے، پھر عثمان تھے، پھر باقی. اب جیسے حضور نے چہرہ چینج کیا مولا علی نے کر لیا، مولا علی نے کیا تو ابو بکر نے کیا تو انہوں نے حضور نے نماز کے بعد پوچھا کہ تم نے اپنا منہ چینج کیوں کیا؟ عثمان نے کہا جی میں نے دیکھا کہ عمر نے چینج کیا تو میں نے کر لیا. ہاں بھائی عمر تو نے کیوں کیا؟ بولے جی میں نے یہ دیکھا کہ ابو بکر نے چینج کر لیا ہے تو میں نے بھی کر لیا. ابو بکر تم نے کیوں کیا؟ بولے جی مولا علی نے جب چہرہ ادھر کیا تو اس لیے میں نے بھی کر لیا. اب آگے تو پوچھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. سارا کا سارا دین مصطفیٰ کی رضا ہے، سارا کا سارا دین. بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی. کہ تو مصطفیٰ تک رسائی حاصل کر لے. کیوں؟ کہ وہ دین ہما اوست، مصطفیٰ کا وجود ہی دین اسلام ہے. دو فلسفے ہیں تصوف میں، ایک فلسفہ ہے دین ہما اوست اور دوسرا ہے دین از ہما اوست. دونوں اسی طرح ہیں جس طرح وحدت الشہود اور وحدت الوجود کا معاملہ ہے. یہ جو مقام ہے کہ دین ہما اوست، یہ ہے وحدت الوجود والوں کا. اور یہ جو شعر علامہ اقبال نے کہا ہے یہ وہ خود بھی فنافی رسول تھے اور فنافی رسول والوں کے لیے کہا ہے، عام آدمی کے لیے نہیں کہا. بمصطفیٰ، بھائی عام آدمی کو کیسے کہہ سکتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، جاؤ حضور کے دربار میں. عام آدمی کیسے جائے گا؟ وہ تو فنافی رسول کے لیے کہا ہے، وہ تو جا سکتا ہے نا. بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، جا مصطفیٰ کے در تک رسائی حاصل کر کہ وہی تو دین ہے. اگر بہو نہ رسیدی، اگر تو نے ان سے ملاقات نہ کی تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں. عام آدمی کو کیسے کہیں گے آپ یہ جاؤ مصطفیٰ؟ مصطفیٰ کہاں ہے؟ ان تک رسائی کہاں ہے تمہاری جو تم جاؤ گے اور ابو لہب بن جاؤ گے؟ فنافی رسول والے کے لیے کہا ہے وہ. بھئی آپ نے بھی ہزاروں دفعہ یہ شعر سنا ہے، آپ چلے گئے حضور کے دربار تک تو پھر ضائع گیا شعر؟ نہیں، آپ کے لیے کہا ہی نہیں ہے، ان کے لیے کہا ہے. تو ایک ہے یہ جو شعر ہے دین ہما اوست ان کے لیے جو وحدت الوجود والے ہیں. حضور کی ذات تک پہنچنا ہی ان کی الٹیمیٹ منزل ہے، انہوں نے آگے نہیں جانا. وہی ان کے رسول ہیں، وہی ان کے خدا ہیں، وہی ان کے قرآن ہیں. ایک ہے از ہما اوست، ہاں وہ پھر رب تک جاتا ہے. تو شہود کے بھی بڑے درجے ہیں یار، جن کو لطیفہ انا کے ذریعے دیدار ہوتا ہے تو ان کو کوئی شکل صورت نظر نہیں آتی. دیدار الہی ذاتی ہونے کے باوجود بھی مقام شہود اصل مقام شہود پہ نہیں ہوتے. اصل مقام شہود پر جو اصل مقام شہود ہے اس کے اوپر ہونے کے لیے کم سے کم تجھے سلطان الفقراء ہونا پڑے گا. کیا ہونا پڑے گا؟ اس سے بھی بڑا مقام شہود پر وہ ہوتا ہے جس میں جثہ توفیق الہی ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ آگے وہ ہوتا ہے جس میں جثہ توفیق الہی شہباز ہوتا ہے، شہباز لامکانی. اب سارے مرتبے تو اللہ ایک ہی شخصیت کو نہیں بانٹے گا نا. اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کا مزاج بھی ایسا ہے، شیر کے لیے سوا شیر رکھتا ہے وہ. جس طرح مولانا روم نے کہا ہر فرعون موسیٰ را، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھیجتا ہے وہ، اس لیے ہے شیر کے لیے سوا شیر. اتنا علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو خیال آیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جا کے کہا جاؤ خضر سے مل لو، پتہ چل جائے گا. اسی طرح غوث پاک کو بھی خیال آیا کہ مجھ سے زیادہ تو قرب میں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ لال شہباز قلندر سے مل لو، پتہ چل جائے گا. پھر اور بھی کسی کو خیال آیا ہوگا لیکن پھر خیال ہی آیا بس. تو بڑے عرصے سے ڈنکے بج رہے ہیں امام مہدی کی شان کے.
TV, the place to connect with God.